السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے نا انصافی کا شہر، یعنی نا انصافی کی بستی۔ ایک ملک میں ایک نا انصافی کی بستی تھی، نا انصافی کا ایک شہر تھا۔ اس شہر میں کوئی کام بھی انصاف سے نہیں ہوتا تھا۔ مجرم کوئی ہوتا تھا، غلطی کسی کو ملتی، یعنی غلطی کسی کی ہوتی تھی، سزا کسی اور کو ملتی تھی۔ اس شہر میں گدھے، گھوڑے، گوڑ، تیل، ہر چیز کی قیمت برابر تھی، یکساں تھی۔ قیمتی اور غیر قیمتی چیزوں کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، سب چیزوں کا ایک بھاؤ تھا۔ مگر اس شہر کے بے وقوف لوگ اپنے ان کاموں کو بہت بڑی عقل مندی سمجھتے تھے۔ اس شہر کے لوگوں کی بے وقوفی کی وجہ سے دوسرے شہروں کے لوگ ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور اس شہر کے لوگوں نے اپنا سارا نظام دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ بنا رکھا تھا۔ قانون بھی ہر چیز کا انہوں نے دوسرے لوگوں سے الگ ہی بنا رکھا تھا، اور جھگڑے ختم کرنے کے لیے ایک بے وقوف جج بھی اپنے پاس ہی سے بنا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ اس شہر میں ایک گرو اور اس کا چیلا پہنچ گئے۔ یہ دونوں ایک غیر مذہب والے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ گرو استاد کو کہتے ہیں اور چیلا اس کے شاگرد کو بولتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر جب چیلے نے دیکھا اچھی اور گھٹیا سب چیزوں کی ایک ہی قیمت، ایک ہی بھاؤ ہے، تو یہ چیلا بہت خوش ہوا، اور اس نے اپنے گرو سے کہا کہ گرو جی، یہ تو بہت اچھا شہر ہے، ہمیں کچھ دنوں کے لیے یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ ہم یہاں رہ کر خوب اچھی اچھی چیزیں کھائیں گے اور مزے کریں گے۔ مگر گرو سمجھدار اور چالاک تھا۔ اس نے اپنے چیلے سے کہا کہ بیٹا، یہ ناانصافی کی بستی ہے، کسی کام میں یہ انصاف نہیں ہوتا، یہاں رہنے میں بڑا خطرہ ہے، ڈینجر ہے، یہاں پر ہم بغیر کسی غلطی کے مارے جا سکتے ہیں۔ لیکن چیلا ضد کرتا رہا، کہنے لگا، یعنی ضد کرتے ہوئے، ہمیں کسی کے انصاف اور ناانصافی سے کیا مطلب، ہم تو اپنے کام سے کام رکھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، موج اڑائیں گے۔ گرو نے کہا کہ جب یہ بے انصافی کا شہر ہے تو ہو سکتا ہے ہم ناانصافی میں کسی طرح پھنس جائے۔ مگر چیلے کو گرو کی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ وہاں رہنے کی ضد کرتا ہی رہا۔ جب گرو دیکھے کہ چیلا کسی طرح مان نہیں رہا تو اس نے مجبوراً وہاں رہنے کے لیے مانا، وہاں ٹھہرنا پڑا۔ تھوڑے ہی دنوں میں چیلا خوب گھی دوسری چیزیں کھا کھا کر موٹا تازہ ہو گیا۔ ایک دن اس ناانصافی کی بستی میں بازار میں یہ چیلا اور اس کا گرو دونوں گھوم رہے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے گھومتے پھرتے یہ دونوں ایک چوک میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، شہر کے جج کی عدالت لگی ہوئی ہے، لوگوں کے لڑائی جھگڑوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ چیلے نے کہا کہ ہم بھی ان کے فیصلے کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں۔ وہ بھی اپنے گرو کا ہاتھ پکڑ کر وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر تماشا دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چور نے جج کے سامنے شکایت کی، میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ مل کر چوری کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اور میرا دوست ایک مکان میں رات کو چوری کرنے کے لیے گئے۔ مکان کی دیوار میں اندر جانے کے لیے سوراخ کرنے لگے، مگر وہ دیوار اتنی کمزور تھی کہ سوراخ کرتے کرتے دیوار میرے چور دوست کے اوپر گر گئی اور وہ مر گیا۔ اور وہ میرا دوست تو چوری کرنے کے بڑے اچھے اچھے طریقے جانتا تھا، بڑا زبردست ٹیلنٹ۔ اب اس کے بغیر میری چوری کا کام بھی ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اس لیے مکان کے مالک سے اس کا بدلہ دلوایا جائے کہ اس نے مکان کی دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک قیمتی چور پر گر گئی، قیمتی جان چلی گئی۔ جج صاحب نے چور سے اس مکان کا پتہ معلوم کیا، اس کے مالک کو بلایا۔ تھوڑی دیر میں پولیس مکان مالک کو لے کر آ گئے۔ جج صاحب نے مکان کے مالک سے کہا، تم نے اپنے گھر کی دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی تھی کہ اس کی وجہ سے دیکھو ہمارے شہر کا ایک بہترین ٹیلنٹڈ چور فوت ہو گیا۔ مکان کے مالک نے کہا کہ حضور، اس میں میری غلطی نہیں ہے، یہ دیوار تو تعمیر کرنے والے مستری نے بنائی تھی، آپ اس سے ہی پوچھئے کہ اس نے اتنی کمزور دیوار کیوں بنائی تھی۔ جج صاحب نے پولیس کو بھیج کر تعمیر کرنے والے مستری کو بلا لیا، اس کو بلا کر سارا قصہ سنایا، کہا کہ تم نے اتنی کمزور دیوار کیوں بنائی۔ مستری نے کہا کہ حضور، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے تو مزدور نے پتلا پانی کی طرح مسالہ بنا کر دیا تھا،
اس سے پوچھیے کہ اس نے اتنا زیادہ پانی کیوں ڈالا جس سے دیوار کمزور بنی۔ جج صاحب نے مزدور کا پتہ معلوم کر کے، ایڈریس معلوم کر کے پولیس کو بھیج کر وہاں سے اسے بلا لیا۔ اس سے کہا کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ایک چور کی قیمتی جان گئی۔ تم نے تعمیر کے لیے جو مسالہ تیار کیا اس میں اتنا زیادہ پانی کیوں ڈالا تھا جس سے وہ پتلا ہو گیا تھا؟ مزدور نے کہا کہ حضور میری اس میں غلطی نہیں، بلکہ جو مزدور پانی ڈالنے والا تھا نا اس نے زیادہ پانی ڈال دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ اسی سے لیجئے اور اس کو عدالت میں بلوائیے۔ پانی ڈالنے والے مزدور کو بلایا گیا، سارا قصہ اس کو کورٹ میں سنایا گیا۔ کہا گیا کہ تم نے پانی زیادہ کیوں ڈالا؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں پانی ڈال رہا تھا کہ اسی دوران ادھر سے ہاتھی بھاگا ہوا آ رہا تھا، جس سے مجھے جان کا ڈر ہوا اور میں نے وہاں پانی چھوڑ کر اپنی جان بچائی۔ اصل غلطی تو ہاتھی کو سنبھالنے والے کی ہے کہ اس نے ہاتھی کو کیوں نہیں سنبھالا، اس لیے ہاتھی کے ذمہ دار کو بلایا جائے۔ جج صاحب نے ہاتھی کے ذمہ دار کو بلایا، اس سے کہا کہ تمہارا ہاتھی بھاگنے ہی کی وجہ سے دیوار کمزور بنی، ایک چور مر گیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہاتھی کو سنبھال کر کیوں نہیں رکھا؟ ہاتھی کے ذمہ دار نے کہا کہ حضور میں نے تو ہاتھی سنبھالا ہوا تھا، لیکن راستے میں ایک عورت آ رہی تھی اور اس نے زیور پہن رکھا تھا، اس کے زیور سے بجنے کی زور زور سے آواز آ رہی تھی، جس سے ہاتھی ڈر گیا اور مجھ سے چھوٹ کر بھاگ گیا، اس لیے اصل غلطی تو اس عورت کی ہے، اسے بلا لیا جائے۔ اب اس عورت کو بلایا گیا تو عورت ہے، اس سے پوچھنے پر اس نے کہا ایسا بجنے والا زیور میں نے پہنا اور اس آواز کی وجہ سے ہاتھی ڈر گیا اور ایسا قیمتی چور مر گیا، مگر غلطی میری نہیں ہے جج صاحب، مجھے تو سنار یعنی جیولری کا وہ اونر جو ہوتا ہے نا زیور بنانے والا، اس نے ایسا زیور بنا کر دیا، میں نے پہن لیا، اس لیے اصل مجرم تو سنار یعنی زیور بنانے والا ہے۔ جج صاحب نے سنار کو بازار سے بلا لیا، اس کے سامنے سارا واقعہ رکھا، اس کو مجرم ٹھہرایا گیا۔ سنار کو کوئی جواب بننا پڑا، یعنی اس کو ایسا کیا بھی ایڈجسٹ کرنے کا موقع نہیں ملا، یاد نہیں آیا اسے۔ تو جج صاحب نے فیصلہ کر دیا، چور کو جان سے مار دینے کے اصل جرم کرنے والے یہی سنار ہیں، اسے چور کے بدلے میں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے۔ جب سنار کو پھانسی کے پھندے پر پہنچایا گیا تو پھانسی کا پھندا بڑا تھا، سنار کا گلا پتلا اور باریک تھا، اس کی وجہ سے اس کا گلا وہ گلے پر فٹ نہیں ہو رہا تھا، اور یہ بھی اس شہر کی ناانصافی ہی کی وجہ سے، کیونکہ وہاں کی ناانصافی کا یہ حال کہ ایک ہی ناپ کا پھندا بنایا گیا تھا، الگ الگ سائز کے نہیں بناتے تھے وہ لوگ۔ جج صاحب نے پھانسی پر چڑھانے والے پولیس سے کہا کہ میاں مجمع میں دیکھو، جو کوئی آدمی موٹا ہو اس کے گلے میں یہ پھانسی کا پھندا فٹ ہو جائے، اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ مجمع میں پولیس والے آ کے تلاش کیے تو یہ چیلا جو کھا کر خوب موٹا ہو گیا تھا، استاذ کی بات بھی نہیں سنا تھا، وہ موٹا آدمی اس پھندے کا ناپ کے برابر معلوم ہوا، اس لیے اس کو پکڑے پھانسی پر چڑھانے کا فیصلہ کر دیے۔ چیلا بڑا گھبرایا، اس نے اپنے گرو سے کہا کہ گرو جی اس مصیبت سے میری جان چھڑاؤ۔ گرو نے کہا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ یہ ناانصافی کا شہر ہے، یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ چیلے نے کہا کہ گرو جی اب جو ہو گیا ہو گیا، لیکن اب جو ہو رہا ہے نا، اب میری جان بچانے کے لیے کوئی تو راستہ نکالو۔ چیلے کو پھانسی کے پھندے کے پاس پہنچایا گیا تو وہاں پیچھے پیچھے گرو صاحب بھی پہنچ گئے۔ جج صاحب سے کہا کہ مہربانی کر کے مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ جج نے کہا کہ وہ کس لیے؟ گرو نے کہا کہ میں نے غور کر کے دیکھا ہے، یہ وقت بہت اچھا وقت ہے، جو انسان بھی اس وقت پھانسی پر چڑھے گا وہ سیدھا سورگ میں جائے گا۔ غیر مسلم اس طرح سے کہتے ہیں وہ اچھی جگہ بول کے۔ جج نے یہ سن کر کہا کہ میں جج ہوں، میں نے فیصلہ کیا ہے، اس لیے اس مبارک وقت میں پھانسی پر چڑھ کر سورگ میں جانے کا سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ اس طرح وہ جج خود ہی پھانسی پر چڑھ گیا۔ اب چیلے کو سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ ناانصافی کا شہر ہے، یہاں رہنا ٹھیک نہیں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے گرو کے ساتھ وہاں سے بھاگا اور اپنے شہر میں آ کر دم لیا۔ پیارے بچوں، تم نے ناانصافی کے شہر والوں کا قصہ سنا نا، کہ کتنے بے وقوف لوگ تھے، چور کو سزا دینے کے بجائے بے قصور لوگوں کو سزا دے رہے تھے۔
जज साहब खुद ही चोर के बदले में फांसी पर चढ़ गए। वाकई ही सच तो यह है कि गधे और घोड़े बराबर नहीं होते, दिन और रात बराबर नहीं हो सकते, फूल और कांटे बराबर नहीं हो सकते, आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते, छोटे और बड़े बराबर नहीं हो सकते हैं। हर चीज को उसका अपना दर्जा देना, उसके अपने दर्जे पर रखना जरूरी है। सारी चीजों को एक दर्जा देना या सबको एक लकड़ी से हाँकना बेवकूफी की बात है। सवाल, जिस शहर में गुरु और चेला पहुंचे थे उस शहर का नाम क्या था? वो शहर किस में फेमस था? एक दिन बाजार में चेला और गुरु ने क्या देखा? किसने वहां पर अपना केस दाखिल किया था और क्या कह रहा था अपने अपने दोस्त के बारे में? चोर के दोस्त ने जज साहब से किस चीज के फैसले का मुतालबा किया था? चोर के साथ या चोर के दोस्त के साथ क्या हुआ था? चोर के बदले में फांसी पर एक एक करके कौन कौन आए और आखिर में फांसी पर कौन चढ़ा था?